بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 22 اکتوبر ہے، سال 2022 اور دن ہے ہفتے کا۔ میں آج آپ کو ایک کھوکھروں کے گاؤں میں لے کے جا رہا ہوں۔ اس گاؤں کا نام ہے خان پور کھوکھر۔ ناظرین، اگر آپ برنالہ سے پاکستان میں داخل ہوں تو مین سڑک جو کہ برنالہ سے فتح پور کی طرف جاتی ہے، اس سڑک پر مین سڑک سے 1 کلومیٹر ہٹ کے مغرب کی طرف یہ گاؤں واقع ہے۔ اور اگر آپ برما یا بنگال سے ہمالیہ کا رخ کریں تو یہ ہندوستان کے میدانی علاقوں کو جب آپ ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے اور ہمالیہ کی بلندی جو شروع ہو رہی ہے زمین سے، اس کے بالکل پاؤں میں ہے۔ پربت میں موجود ہمالیہ کی بلندی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ ہمالیہ سے اتر کر پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو پنجاب کے میدانی علاقوں میں یہ آپ کا استقبال کرے گا۔ دوستو، اس گاؤں کی گلیوں سے لگتا ہے کہ یہ گاؤں زمانہ قدیم سے یہاں آباد ہے۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کھوکھروں اور برہمنوں کی آپس میں کبھی دوستی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آج تک جتنے بھی کھوکھروں کے گاؤں ہیں ان میں برہمن کی باقیات یعنی مندر نہیں ملتے۔ گاؤں کے باسی بتاتے ہیں کہ یہ گاؤں خان کھوکھر نے آباد کیا تھا، اور اس وقت اس گاؤں میں جتنے بھی کھوکھر ہیں اسی خان کی اولاد ہیں اور سب آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اس گاؤں میں کھوکھر قوم کے علاوہ کوئی اور قوم آباد نہیں۔ دوستو، میں اس گاؤں کے ان مکینوں کی اس منطق سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب چنگیز خان نے پنجاب کو اپنے قبضے میں لیا تب جو یہاں افسران مقرر ہوئے ان کو خان کہا گیا، اور میری سوچ اور سمجھ کے مطابق اس وقت اس گاؤں کا جو بھی سربراہ تھا اسے جب خان کہا گیا تو بعد میں جو آنے والے ہیں انہوں نے اس کا نام بھی خان ہی تصور کر لیا۔ چونکہ ہمارا وسیب کئی قسموں کی چیرہ دستیوں کا شکار رہا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم سے ہماری شناخت کو چھینا گیا، جس کی وجہ سے ہم اپنے پردادا سے اوپر کے کسی بزرگ کا نام درست طور پر نہیں جانتے۔ خاص طور پر اگر پچھلے 300 سالوں کا ہمارا وسیب جو ہے اس کا مشاہدہ کریں تو بہت سارے طوفانوں نے اس کو اپنی زد میں لیے رکھا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کو لکھنے پڑھنے سے دور کر دیا گیا، اور اس دوری کا نتیجہ یہ نکلا اور جس کو آج ہم محسوس کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر کچھ ریکارڈ تھا بھی تو وہ عربی، فارسی، اردو اور امن انگریزی کی جو آپس کی چپکلش ہے اس کا شکار ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ کھوکھر قبیلہ جو ہے یہ جنوب مغربی ہندوستان میں کوروؤں اور پانڈوؤں کے زمانے سے پہلے سے مقیم ہے۔ ماضی میں کھوکھروں کی گزر بسر جو تھی اس کے ذرائع جنگ و جدل، کاشتکاری اور مویشی پالنا ہے۔ کھوکھر ان تینوں کاموں میں بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کاموں میں مہارت کا ایک عملی نمونہ اس گاؤں کی وزٹ کے دوران آپ کو دکھاؤں گا، اور یہ قدرتی طور پہ ہوا ہے، میرے اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی مگر ہو گیا ہے، اور میں آپ کو اس سے ضرور آپ دیکھیں گے، آپ اندازہ لگائیں گے۔ دنیا بھر میں بسنے والے تمام غیر کھوکھروں سے میں یہ اس ویڈیو کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں اس قسم کی صلاحیت پیدا کر کے دکھائیں، جو کہ ایک ناممکن کام ہے۔ دوستو، میں جب روڈ جو زیر تعمیر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چھوڑ کر گاؤں کے اندر گلی میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا تھا تو گاؤں میں سے ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بکریاں لے کر نکل رہا ہے، جو کہ مجھے نظر نہیں آیا مگر بکریاں میرے تک پہنچ چکی ہیں۔ اور اس بکریوں کے ریوڑ کے اس اینڈ پر چلنے والے چرواہے نے ایک آواز لگائی تو سب کی سب بکریاں جو پہلے رک جاتی ہیں اور پھر اس آواز کے اوپر واپس چرواہے کی طرف چلی جاتی ہیں۔
یہ پوری کی پوری ویڈیو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح بکریاں جو ہیں وہ گاؤں سے باہر آ رہی ہیں اور میرے سامنے آئی ہیں اور میرے قریب آ گئی ہیں، اور ان بکریوں کے ان کے جو چرواہا ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا، گاؤں کے لوگ جانتے ہوں گے، اس نے ایک آواز لگائی اور یہ بکریاں اپنے قدموں پہ رک گئیں، اور رکنے کے بعد انہوں نے واپسی کا رخ اختیار کر لیا۔ تو یہ دوسرے لوگوں کے فصلوں میں کیسے جائیں گی؟ یہ اگر آپ اپنی کسی بکری کے اندر، کسی پالتو جانور کے اندر مہارت پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد کے جانوروں میں، تو کر کے دکھائیں، یہ آپ کے لیے چیلنج ہے۔ جانور پالنا، مویشی پالنا، بکریاں پالنا ان کا قدیمی پیشہ ہے۔ اس کے علاوہ اب زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو کھوکھر ملیں گے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ صرف جنگ و جدل سے اپنا تعلق رکھتے تھے اور اپنے مال مویشی کی نگرانی کے لیے یہ زندہ رہتے تھے۔ دوستو، کھوکھروں کے بارے میں ایک اور چیز جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کھوکھر مر جائے، چاہے وہ میدان جنگ میں مر جائے یا وہ گھر میں مر جائے، تو تمام اس کے مخالف قبائل جو ہوتے تھے وہ 13 دن تک اس کا انتظار کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ سانس روک کے پڑا ہوا ہو اور کسی بھی وقت اٹھ کے یہ حملہ کر دے۔ اور آج کے اس زمانے میں تو پھر یہ 40 دنوں تک بات چلی گئی ہے۔ ماضی میں کچھ ایسا ضرور ہوا ہے کہ جس وجہ سے کھوکھر جو ہے وہ اپنے جو قبیلے کے سربراہ ہوتے تھے، وہ جب مر جاتے تھے ان کی قبریں نام و نشان ختم کر دیتے تھے تاکہ دشمن جو ہیں وہ ان کی لاشیں نکال کے ان کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ خانپور کھوکھر کی یہ تنگ گلیاں اور ان میں نکاسی کا نظام اور اس کے علاوہ ان کے حفظان صحت کے جو اصول ہیں وہ اگر دیکھے جائیں تو یہ ہمیں واپس موجو داڑو اور ہڑپا میں لے جاتے ہیں، اور یہ انہی کے زمانے سے یہاں پہ آباد ہیں، مگر ان کے پاس چونکہ مسند تاریخ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ برہمن سوچ کے برعکس اس خانپور کھوکھر گاؤں ہو یا دیگر کھوکھر برادری جہاں جہاں پہ مقیم ہے، ان کا اسلام سے لگاؤ جو ہے وہ ایک نمایاں فیکٹر ہے۔ اب یہ شروع سے جو ان کی برہمن کے خلاف ان کی ایک پالیسی تھی، اس کی یہ عکاسی ہے۔ آئیے یہاں پہ ایک خانپور کھوکھر کے مکین ہیں، ان سے بات جی وعلیکم السلام جناب اپنا نام ذرا بتائیں گے آپ؟ میرا نام جی مظہر اقبال نام ہے۔ مظہر اقبال صاحب، اسی کہڑے پنڈ کھلوتے ہیں؟ جی خانپور کھوکھر کھلوتے ہیں۔ خانپور کھوکھر دے وچ کنے کھوکھر نے تے کتھوں آئے کھوکھر یہ نے؟ جناب ایک دادے دی لاد 3000 ساڑا گھر سارا ہی کھوکھراں دا، اور ساڈی تے کوئی دادا جی جڑے سن نام دا نام کی ہے؟ ادھر نام بھی خان ہے، انہیں اپنے پنڈ دا نام ہی رکھا خانپور کھوکھر۔ اچھا، وہ جڑے خان سن انہاں دا نام بھی خان سی تے انہاں دا نام ہی خانپور کھوکھر کھوکھر جی جی تے قوم ہی سارے ہی کھوکھر۔ تے کنا رقبہ ہے پنڈ دا؟ تے پنڈ دا کافی رقبہ ہے اندازاً؟ اندازہ نہیں، رقبہ کافی سارے انہاں دا۔ اچھا، اس وقت کنے گھر یونین کونسل ہے؟ جی جی 3000 گھر ساڈا۔ 3000 گھر ہے تے سارے ہی کھوکھر نے؟ سارے ہی کھوکھر جی، مکمل طور تے اور کوئی قوم ہے نہیں، صرف کھوکھر ہی کھوکھر ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ جی۔ ناظرین، یہ اس ایریے کا قدیم ترین گاؤں ہے اور اس کی یہ گلیاں ہیں، در و دیوار ہیں۔ میرا یہاں پہ کچھ جاننے والے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس بھی جو معلومات ہیں وہ بھی اتنی ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ معلومات جو ہیں وہ اتنی مستند ہیں، کیونکہ یہ گاؤں کافی پرانا ہے۔ اس کی بلندی اور ڈھلوان یہ سارا بتاتا ہے کہ بہت پرانا گاؤں ہے۔ اپنے میزبان محمد اسلم کو خانپور کھوکھر کی ان گلیوں اور ان بازاروں سے اجازت دیں۔ بہت جلد ملتے ہیں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ایک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں سے شیئر کریں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنے کمنٹس ضرور دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کی آراء کے مطابق، آپ کی تجاویز کے مطابق، آپ کے مشوروں کے مطابق تیار کر سکوں۔ آئیے مزید کچھ تھوڑا سا علاقہ جو ہے خانپور کا وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔